ابھی تھوڑی دیر پہلے افطاری کے دوران، افطاری سے تھوڑی دیر پہلے ایک قرارداد پاس کی گئی ہے جو ہے میجورٹی کے ساتھ. چونکہ آپ لوگ تو آپ ہاؤس کے اندر نہیں ہے تو وہاں پہ انہی کی میجورٹی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمارے جو آئین نے ہمیں جو حقوق دیے ہوئے ہیں، جو پارلیمان کا ایک اختیار ہے، اس کو سلب کیا جا رہا ہے. تو اس کو بڑے پرزور انداز سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور فیوچر کے اندر بھی ہم اگر کبھی بھی ایسا ہوا تو ہم بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے. ایک جو اہم بات ہوئی ہے جو صاحب وہ یہ ہے، ایک بل نیا پاس ہوا ہے آج. انہوں نے یہ کیا ہے اس بل کے تحت، جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے بنیادی طور پر، جو انہوں نے ایک بل پاس کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے کہ وہ عمل درآمد نہیں ہوگا. یہ جو نیا بل آیا ہے اس کے اندر تین جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 184 کے تحت جو نظر ثانی درخواستیں ہوں گی اس کے اوپر ایک بڑا بینچ بنے گا. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ یا آرڈر جاری ہونے کے 2 ماہ کے اندر اندر نظر ثانی کی درخواست پر جو ہے وہ درخواست دائر کی جا سکے گی. مطلب یہ ہے کہ کل اگر فرض کرے وہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے، فیصلہ اگر ہمارے خلاف بھی آتا ہے، 2 مہینے کے بعد بھی ہم جو ہے اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جا سکیں گے. لڑائی تو جو صاحب بڑھتی جا رہی ہے، اس کا کوئی انت کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اس کا کوئی حل کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، لڑائی جو ہے وہ اس وقت ایک غیر نمائندہ پارلیمنٹ اور ایک بہت پاپولر سپریم کورٹ کے درمیان ہے. سپریم کورٹ نے جو عزت بنائی ہے اور چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھ ججز نے عزت جو بنائی ہے اس وقت، کہ پورا پاکستان اس وقت کو 3 پول ہوئے ہیں، 77% لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے بجائے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی وہ اس وقت ادارہ ہے، چیف جسٹس پاکستان لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت پاکستان کے عوام کے رائٹس کا تحفظ کر رہا ہے. اب اگر اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے، حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو ان کے لیے سٹینڈ لے گی کہ وہ آئین کو بھی رون دیں گے، وہ سپریم کورٹ کو بھی رون دیں گے، اور وہ ہر صورت میں جو ہے وہ حکومت کو پرزرو اور پروٹیکٹ کریں گے، آئین کو پرزرو اینڈ پروٹیکٹ نہیں کریں گے. میرے نظر میں آج کمٹمنٹ بھی اپنی دی ہے آئین کے ساتھ، جو اس میں نیشنل اسمبلی نے، اور انہوں نے جو بات بھی کی ہے وہ بڑی مثبت ہے، جس میں انہوں نے آئین سے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے آئین جو ہے وہ حق دیتا ہے چوزن ریپرزینٹیٹو کو رول کرنے کا، اور یہی بات سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. سپریم کورٹ پاکستان میں اس وقت آئین کو کے دفاع میں سب سے بڑی اس وقت وہ ادارہ ہے جو کہ اس وقت آئین کا دفاع کر رہا ہے. جو یہ اگر بڑھے گی جس طریقے سے کنفرنٹیشن، آج انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کہہ دیا ہے کہ وہ سوموار تک پیسے ریلیز کرے. اسٹیٹ بینک کے گورنر وہاں کمٹ کر کے آ گئے ہیں، سیکٹری فائنانس وہاں پہ کمٹ کر کے آ گئے ہیں کہ منڈے تک پیسے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو مل جائیں گے. حکومت یا اس میں جو ان کی پارٹی ہے وہ اگر کوئی رخنا ڈالے گی تو ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ کو ایکشن لینا ہوگا، اور ایکشن یہی ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ گھر جائے گی. اچھا فاضل صاحب، راول پنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو ہمارے پاس خبریں ہیں، ظاہر ہے مختلف اطراف میں ہماری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جی عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت تو کی جا سکتی ہے، کی جانی بھی چاہیے، لیکن ڈر یہ ہے کہ یہ لوگ حکومت میں آ کے، آپ کو پتا نون لیگ والے تو جو ہے وہ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندہ جو ہے جناب زندہ گاڑ دیں گے، ماریں گے، ریونج فل ہیں. اور دوسری اطراف سے بھی میں آپ کو آن دا بیسس آف مائی سورسز بتا رہا ہوں کہ وہاں دوسری سائڈ کے اوپر بھی یہ ایک اسکیپٹیکل ویو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، آپ لوگ بڑے ریونج فل ہوں گے جو کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، لہٰذا وہ جو ڈر بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی. تو آپ اس تاثر کو ظاہر کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی فارمل کمٹمنٹ، کوئی کسی سطح کے اوپر آپ نہیں، اس طرح خبر نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں دور ہو سکتا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت یہ ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر آ جائیں گے، جس طرح سے آپ نے باتیں کی ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے مسئلے اتنے بڑے ہیں کہ اس کی کوئی بھی اپنی سیاست کی بنیاد انتقام پہ نہیں رکھ سکتا. پاکستان کی سیاست میں ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے، اداروں کو انڈیپینڈنس دینے کی ضرورت ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا ہے، عمران خان نے اب بھی یہ بات کر رہے ہیں، ہم نے میرٹ کے اوپر حکومت کرنے کی پہلے بھی کوشش کی ہے، ہم نے اب بھی یہی کوشش کرنی ہے. جہاں تک صرف ایک ایشو ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ جو ان لوگوں کے کرمنل کیسز ہیں، وہ کرمنل کیسز میں دیکھیں پیسے معاف نہیں کر سکتے ہم.
وہ میرے پیسے یا چودھری غلام حسین صاحب کے خاور گھومن کے پیسے نہیں ہیں کہ ہم انڈیویجول. عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو تو معاف کر دوں گا. لیکن دیکھیے وہ پیسے تو آپ کو پاکستان کے عوام کے واپس کرنے پڑیں گے. وہ جھگڑا اگر ہے تو وہ جھگڑا رہے گا. اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی انتقام کی سوچ ہے, نہ ہی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ یہ سوچ ہے کہ ہم نے آ کے لوگوں کو فکس کرنا. جی صاحب. دیکھیں فواز صاحب, ایک طرف پورے ملک اور پوری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہیونگ سیڈ دس, دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ الگ تھک ہو کے رہ گئے ہیں, آپ کسی سے بات چیت نہیں کرتے. خان صاحب بات چیت کرنے کو تیار نہیں, کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. اگر صدر صاحب بھی میٹنگ بلا لیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی تو اس میں کیا اتنی پریشانی ہے, یا اس میں ریاستی اداروں کے سربراہ بھی آ جائے, تاکہ یہ جو ایم پی ایس ہے, یہ اس ملک میں اس وقت جو بحران ہے آئینی, قانونی, سیاسی, اخلاقی, معاشی, اس کا کوئی حل نکلے. اب آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور عوام کی اوور ویلمنگ میجورٹی آپ کے ساتھ ہے, آپ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. دوسروں کو نظر آ رہی ہے موت اپنی سیاسی, وہ کہتے ہیں عزیز نہیں کرانے, وہ آئین کو پامال کرنے کی طرف چل پڑے ہیں اور الٹی سیدھی کہانیاں جو ہے سپریم کورٹ کے بارے میں پھیلا رہے ہیں. اب اس کا کوئی حل آپ کے پاس ہے یا اجے کیا سکھے سے مل مایا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کی تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اس پہ نہ صرف جائیں, تردید صرف نہ کریں, صرف لوگوں کو بلا کے پوچھیں کہ جو واٹس ایپ میسیجز تھے وہ کیسے آئے اور کیوں جو ہے وہ ان کو پھیلایا گیا. تو سپریم کورٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ موومنٹ کہاں سے چلی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے یہ ججز کے اوپر بات کی. اور میرے خیال میں تو یہ جسٹس بندیال صاحب سے زیادہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے یہ ذمہ داری دے کہ وہ ذرا دیکھیں کہ یہ جو مہم چل رہی ہے جوڈیشری کے خلاف, یہ کیسے اس کو جو ہے وہ ایک پروموٹ کیا جا رہا ہے اور کیسے چلایا جا رہا ہے. دوسری جو بات آپ نے کی ہے, دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کو جب پریزیڈنٹ الوی صاحب کے پاس آئے تھے تو صدر صاحب نے ان کو ایگزیکٹلی یہی کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا میٹنگ کریں, بیٹھیں, بات کر لیتے ہیں اور ایک فریم آف رولز فریم کر لیں کہ الیکشن کے کس طرح سے کرانے ہیں, کیا ہونا ہے. انہوں نے کہا میں نواز شریف سے پوچھ کے بتاؤں گا. اس کے بعد اسحاق ڈار جو ہیں وہ ڈاکٹر الوی صاحب کے پاس نہیں آئے. اور جو آپ نے کہا کہ صدر صاحب کا بالکل آئیڈیا یہی تھا کہ ہم اپوزیشن کو بھی بلا لیں, حکومت کو بھی بلا لیں اور سربراہان کو بھی بلا لیں اور ہم ایک رولز طے کر لیں اور اس کے مطابق جو ہے ملک میں آگے ہم مستقبل جو ہے اس کا طے کریں, سیاسی مستقبل. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو نواز شریف ہیں اور فضل الرحمان ہیں وہ بالکل اس کے اوپر تیار نہیں ہے. تو جب ہوں گے تو ظاہر ہے یہ تو تبھی ممکن ہے. اس سے پہلے صرف یہ کہ لوگوں کو پاس ہم نے نہیں جانا, الیکشن ہم نے نہیں کرانے, یہ تو دیکھیے ایک فنڈامنٹل بات ہے, اس پہ تو ہم سرنڈر نہیں کریں گے. پیپل آف پاکستان have ultimate right to decide the destiny of Pakistan. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جناب بند کمروں میں فیصلے کر دیں گے, فلانا جو ہے یہ بن جائے, فلانا یہ بن جائے. اب جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو کابینہ بنی ہے, آپ مجھے بتائیں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے محلوں میں ان کو گھر والا ساتھ والا نہیں جانتا, وہ بیٹھ کے وزیر بن گئے ہیں. اور وہ کبھی ایک پروجیکٹ کا دورہ کر رہا ہے, کبھی دوسرے کا. ہائی کورٹ نے 10 دفعہ کہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ اس کی چیف منسٹری کے بوت اس کے سر سے نہیں اتر رہا.